دوستو، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور آج ہی میرے پاس آیا ہے۔ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کے پاس 10 موبائل موجود ہیں، لیکن 10 لوگوں کے 10 قرآن موجود نہیں ہیں۔ میں اگر ایک سوال آپ لوگوں سے کروں کہ مجھے بتائیں کہ آخری مرتبہ قرآن کب خریدا تھا؟ کب خریدا تھا آخری مرتبہ قرآن؟ تو آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ قرآن کب خریدا تھا۔ اور اگر خریدا تھا تو وہ شادی میں دینے کے لیے خریدا تھا، اپنے لیے نہیں خریدا تھا۔ کیا سچ بات نہیں ہے یہ کہ گھر میں موبائل جتنے آدمی اتنے موبائل موجود ہیں؟ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر 5 آدمی گھر میں رہتے ہیں تو 7-8 موبائل یوز کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے نام پر ہمارے پاس صرف ایک قرآن ہوتا ہے گھر کے اندر، بہت پرانا، بہت بوسیدہ، دادی نانی کے زمانے کا قرآن ہوتا ہے۔ نیا قرآن خریدنے کو ہم تیار نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارا شوق اور ذوق ہے، یہ ہمارا تعلق ہے کہ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہے کہ ہمیں شوق اور ذوق ہی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ ہمارا یہ عمل ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ موبائل سے تعلق ہے، موبائل موجود ہے، گاڑی سے تعلق ہے، گاڑی موجود ہے، اور جن جن چیزوں سے تعلق ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ قرآن سے تعلق کتنا گہرا ہے وہ صرف ایک موجود ہے پورے گھر کے اندر۔ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو آس پڑوس سے قرآن مانگنے پڑتے ہیں، مسجدوں سے قرآن منگانے پڑتے ہیں۔ گھر میں اتنے قرآن موجود ہوتے ہی نہیں ہیں کہ 2 4 5 آدمی بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں۔ افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ میں خریدنے گیا کتابیں تو مجھے قرآن نظر آیا، بہت بہت خوبصورت اور عمدہ قرآن ہے چھپا ہوا، تو میرا دل چاہا کہ میں اسے خریدوں اور اپنے لیے خریدوں۔ ہر سال ایک دو قرآن خریدے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی خریدتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی خریدتے ہیں، اور ان کو پڑھتے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بے حسی اور یہ لاپرواہی قرآن سے ہماری ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم اب تک اس لاپرواہی سے زندگی گزار رہے تھے، ہمیں اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے۔